السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن کی اس مجلس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے سے گزر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار قرآن مجید کو دہرایا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے، رمضان سے پہلے ہی قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کے ترجمے کو دہرا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھا دے جن پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو ہماری پورے کا پورا خالص نیت کے ساتھ ہماری حسنات کا ذریعہ بنائے. اور آج یہ دورہ قرآن کینیڈا میں 2024 میں شروع ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلا دورہ قرآن 2004 میں ہوا تھا. آج 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے کہ دوبارہ، اس دوران بیچ میں اور بھی ہوئے ہیں، لیکن 20 سال کا ایک وقت گزر گیا ہے آپ لوگوں کو بھی قرآن سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اسی سے جوڑے رکھے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الحمدللہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور سراسر شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، جو دلوں میں ہے. ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت کا باعث ہے. قرآن کی مجالس میں رحمت اور سکینت اترتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور یہ مسجد ہے جہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اس کتاب کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے. بعض مفسرین کہا کرتے تھے، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات میں ڈھانپ لیا. ابن قیم کہتے ہیں، کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی چیز کوئی اور نہیں. گویا یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدوں سے مالا مال کرتا ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے 5 نام ہیں، اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ رب کا معنی معبود، سردار یا آقا، مالک اور اصلاح کرنے والا، اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں۔ ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے، وہ سب کا رب ہے، لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں، ان کی روحوں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے ہیں، ربنا اور ربی کہہ کر۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یا رب، تو ہی ہمارا پالنے خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر سب تعریف اسی کے لیے ہے، الحمدللہ، جو کہ سب سے عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ اور کس کا شکر گزار؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ وہ صرف ہماری ہی پرورش نہیں کر رہا، وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے۔ اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے۔ جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ الرحمن میں اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے۔ الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیم کا ذکر 100 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ رب رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، باقی ساری رحمتیں 99 آخرت میں بندوں کے نجات کے لیے کام آئیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے، حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین عبادت ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں۔ رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایاک نستعین، یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا اور مدد مانگنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ لہذا یہ سورت بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے، رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا،
اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے، اور اس